بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیاری شہزادی 4 سال کی سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی بھی نبی کی نواسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور ام رباب نہ ہو۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو سیدہ سکینہ کے ساتھ مسلمانوں نے نہیں کیا۔ جب میدان کربلا میں سب شہید ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام بالکل تنہا رہ گئے تو مولا حسین زلجنا پر بیٹھتے ہیں اور زلجنا کی لگامیں کھینچتے ہیں کئی بار، لیکن زلجنا اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اپنے سر کو جھکائے اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے۔ مولا حسین نیچے اتر کر دیکھتے ہیں کہ شہزادی سکینہ زلجنا کے قدموں سے لپٹی ہے اور کہتی ہے، زلجنا میرے بابا کو لے کر مت جاؤ، جو کوئی بھی مقتل کی طرف گیا وہ واپس نہیں آیا، اور پھر اپنے بابا کے قدموں سے لپٹ کر بہت روتی ہیں۔ حضرت امام حسین اپنی شہزادی سے بہت پیار کرتے ہیں اور پھر 4 سال کی معصوم سکینہ کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور ام کلثوم اور تمام اہل حرم حضرت امام حسین علیہ السلام سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین کی رخصت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا، ایک کہرام مچ گیا۔ بالآخر امام حسین نے اہتمام حجت کے ساتھ ایسی جنگ لڑی کہ یزیدی فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی، یہاں تک کہ یزیدی لوگ 10 میل پیچھے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام زخموں سے چور چور زلجنا پر سوار ہیں۔ بالآخر غیب سے آواز آئی، پلٹ آ اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ، حسین میں تجھ سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ بس حکم خدا سے حضرت امام حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا کہ اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے زمین پر گرنے لگے۔ اتنے میں لعنتی حرملہ نے ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر گئے۔ آپ کے گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا، آپ کے گرتے ہی آسمان ہل گیا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر! جیسے ہی امام حسین گھوڑے سے نیچے گرے، سیدہ سکینہ روتی ہوئی اٹھی اور خیموں میں اپنی پھوپھی بی بی زینب سے پوچھا، پھوپھو بابا کہاں ہیں؟ شہزادی زینب نے بتایا، ابھی زین سے زمین پر آ گئے ہیں۔ سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی مقتل کی طرف گئی، ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدہ سکینہ نے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم نے پوچھا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ شہزادی سکینہ نے بتایا، حسین ابن علی۔ اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور امام حسین کو تیر مارتے ہوئے بولا، دیکھو یہ تیرا بابا ہے۔ سیدہ سکینہ دوڑتے ہوئے اپنے بابا کے پاس پہنچی۔ آپ اپنے بابا کے سوکھے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی اپنے باپ کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر سیدہ سکینہ کو دیکھ کر خنجر سے اور ضربیں لگانے لگا۔ امام حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر ملعون چھری دکھا دکھا کر امام حسین کی گردن پر مارنے لگا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے اور خیموں میں آگ لگا دی۔ اہل حرم کو قید کر لیا گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک بار مدینہ میں حضرت زین العابدین سے کسی نے پوچھا، اے نواسہ رسول، بس یہ بتا دیں کہ جب خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر نکلے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا، جیسے تسبیح کے ٹوٹ جانے سے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی خیموں میں آگ لگنے کے بعد اہل بیت رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے بکھر گئے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی خیموں میں آگ لگی، بی بی سکینہ جلتے ہوئے دامن کے ساتھ خیموں سے باہر آئی۔ شمر ملعون نے آپ کے کانوں سے گوشوارے کھینچ لیے۔ اس ظالم نے اتنی بے دردی سے گوشوارے کھینچے کہ آپ کے کان زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ آخری دم شہادت تک آپ کے ہاتھ کانوں پر ہی رہے۔ اہل بیت کو قید کر لیا گیا۔ جب بھی بی بی سکینہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کے سر کو نیزے پر دیکھتی ہیں
تو رونے لگتی ہیں۔ جیسے ہی اپنے بابا کی یاد میں روتی ہے تو شمر ملون تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مار رہا تھا کہ آپ کے گالوں سے خون بہنے لگا۔ رونے پر بھی پابندی ہے معصوم بچی کے۔ قافلہ چلتے چلتے رک جاتا ہے۔ جس نیزے پر امام حسین کا سر تھا وہ اچانک رک گیا، وہی نصب ہو جاتا ہے۔ شمر گستاخ امام زین العابدین سے کہتا ہے، تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے کہا، پھپھو بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے پیچھے دیکھا تو سیدہ سکینہ نہیں تھی۔ سیدہ سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش ہیں جو سیدہ سکینہ کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں اور سیدہ سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں، اے بی بی آپ کون ہو؟ جب سے ہمیں قید کیا گیا ہے ایسا رویہ کسی نے ہمارے ساتھ نہیں رکھا، آپ کون ہیں؟ بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر فرمایا، زینب میں ہوں تیری ماں فاطمہ۔ سیدہ زینب اپنی ماں سے گلے مل کر رونے لگی۔ سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ واپس آتے ہی شمر بی بی سکینہ کو تمانچے مارنے لگا، کہنے لگا تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا تھا۔ تمانچہ لگتے ہی بی بی سکینہ اپنے چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگی۔ وہ شیطان نما انسان ملعون نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت سے رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ بغیر زین کے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا اور تمانچے مارتے ہوئے کہنے لگا، اب قافلہ نہیں رکے گا، مجھے جلدی سے جلدی یزید کے دربار میں پہنچنا ہے اور وہاں سے انعام لینا ہے۔ امام حسین کے سر کو میں نے ہی قلم کیا تھا اور مجھے زیادہ سے زیادہ انعام ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا یزید کے دربار میں، یزید کہنے لگا اپنے سپاہیوں سے، یہ پیچھے کون ہے؟ سپاہی کہنے لگے، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر کہنے لگا، یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ سپاہیوں نے بتایا، یہ حسین کی بیٹی ہے سکینہ۔ سیدہ سکینہ یزید کے دربار میں اس طرح سے کھڑی تھی کہ جب آپ کا ایک پاؤں نیچے ہوتا تو دوسرا اوپر، اور جب دوسرا پاؤں اوپر ہوتا تو پہلا نیچے۔ یزید یہ دیکھ کر کہنے لگا، سکینہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ سیدہ سکینہ نے کہا، تمہارے سپاہیوں نے اس قدر تیزی سے رسیوں کو باندھا ہے کہ ہم ایک وقت میں دونوں پاؤں نیچے نہیں رکھ سکتی۔ یزید نے کہا، رسیوں کو کھول دو، اور سکینہ سے کہا، ہم نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے، بابا سے ملنا چاہو گی؟ بس یہ کہہ کر یزید لعنتی نے اس تشت پر سے کپڑا ہٹا دیا جہاں پر حسین کا سر تھا۔ سر حسین دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے آگے آ رہی تھی۔ یزید کہنے لگا، ایسے نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، تم وہیں سے پکارو، دیکھتے ہیں کیا تمہارے بابا خود تمہارے پاس آئیں گے؟ بی بی سکینہ نے روتے روتے کہا، بابا میری محبت کا امتحان ہے، میرے پاس آ جائیں۔ بس بی بی سکینہ کا اتنا ہی کہنا تھا کہ سر مبارک اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے گال کے ساتھ گال لگا کر رونے لگی۔ پھر یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام کو زندان میں قید کر دو۔ پھر سارے اہل حرم کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ بی بی سکینہ نے خواب میں دیکھا مولا حسین انہیں لینے آئے ہیں۔ سیدہ سکینہ نے کہا، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد شمر نے میرے گوشوارے چھین لیے اور مجھے اتنے تمانچے مارے، بابا اب آپ مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ مولا حسین نے ہاتھوں کو پھیلا کر کہا، آ جاؤ میری سکینہ۔ جیسے ہی سیدہ سکینہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے سیدہ زینب، اہل حرم اور باقی سب سے فرمایا کہ میرے بابا مجھے لینے آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب رونے لگے، زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی، سب سیدہ سکینہ سے لپٹ کر رونے لگے۔ یزید سو رہا تھا، جب زندان سے رونے کی آوازیں آئی تو اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ سپاہی کہنے لگے، لگتا ہے حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید کہنے لگا، ایسا کرو انہیں حسین کا سر دے آؤ تاکہ وہ آواز نہ کریں اور میں سکون سے سو جاؤں۔ یزید کا حکم سنتے ہی سپاہیوں نے سر مبارک اہل حرم کو دے دیا۔
سر کو دیکھ کر سب رونے لگے۔ حالت بیماری میں بے ہوش سیدہ سکینہ کو جگایا۔ بابا کا سر جو سیدہ سکینہ نے اپنے پہلو میں پایا تو سر مبارک گود میں لے کر بی بی سکینہ، معصوم سیدہ سکینہ 4 سال کی بچی، اتنا روئی کہ روتے روتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اہل بیت رسول جانتے ہوں گے کہ کس طرح بیماری کی حالت میں زندان میں قبر سکینہ بنائی۔ یا اللہ، امام حسین کی یتیمہ سیدہ سکینہ کے مصائب کو سن کر جس کسی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی آ گیا، اس آنسو کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔